حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ لمحہ آزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمدگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے ڈوبا ہوا ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ جل جلالہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئی، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو اپنے بارے پر گزرنا ہے۔ ہمارے باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقع ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیائی فانی سے جانا ہے، مگر میری آزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو؟ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجزیہ و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں ہے، بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ جل جلالہ کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہیں گیا بلکہ اس پر رحم آ گیا۔
اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑے بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرح بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئی اور میں حائف گیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہیے ہو تو یہ دیکھو۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقع اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ جل جلالہ کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجام آخر موت ہے۔ ملک فانی ہے فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ 12 علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہی ہے۔